السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 9th کی یونٹ نمبر 7 دی ٹو بارگینز کی ٹرانسلیشن کرنے جا رہا ہوں۔ دی ٹو بارگینز جس کا مطلب ہے دو لین دین، دو مول تول، یعنی کہ اس کے اندر یونٹ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو جو ہے لین دین کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ تو چلیں اس یونٹ کی ریڈنگ پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج کے اوپر پری ریڈنگ کے اندر لکھا ہوا ہے لک ایٹ دی پکچر اینڈ پریڈکٹ واٹ دی لیسن از اباؤٹ۔ یہ جو نیچے پکچر دی گئی ہے اس کو دیکھیں اور بتائیں کہ یہ جو سبق ہے یہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ جیسے اس پکچر سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایک کنویں کی پکچر ہے اور یہ کنواں بحر روما کے نام سے جو پہلے مشہور تھا اب بحر عثمان یا عثمان ویلز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس لیسن کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ لیسن از اباؤٹ جنراسٹی آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عربیہ از اے ڈیزرٹ لینڈ ویئر واٹر از اسکارس۔ اچھا یہاں پہ ورڈ دیکھیں جو لاسٹ میں آئے ہوئے، یہ سکیئر نہیں ہے، SCARCE، یہاں پہ سی مسنگ ہے۔ اسکارس جس کا مطلب ہوتا ہے قلت یا قحط۔ عربیہ جو عرب ہے وہ ایک صحرائی زمین ہے جہاں پہ پانی کی کمی ہے۔ ایون اف واٹر از فاؤنڈ، حتیٰ کہ اگر پانی مل بھی جائے، اٹ از ناٹ آلویز سیوٹیبل فار ڈرنکنگ، تو وہ پینے کے قابل یا پینے کے مناسب نہیں ہوتا۔ ان اولڈن ڈیز، پرانے وقتوں میں، پیپل ہیڈ ٹو ٹریول لانگ ڈسٹینسز، لوگوں کو سفر کرنا پڑتا تھا، کئی میل تک، دور دور تک سفر کرنا پڑتا تھا۔ ٹو فیچ، لانے کے لیے، واٹر پانی۔ اینڈ سم ٹائمز، اور بعض اوقات، دے ہیڈ ٹو ریمین، ان کو رہنا پڑتا تھا، وداؤٹ اٹ، اس کے بغیر، فار اے ڈے، دن کے لیے، اور ایون مور، یا اس سے بھی زیادہ۔ وین دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹڈ ٹو مدینہ، انہوں نے مدینہ ہجرت کی، دیر واز اونلی ویل آف سویٹ واٹر، وہاں پہ صرف ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، ان ٹاؤن، پورے علاقے میں، پورے قصبے میں۔ اٹ واز کالڈ بحر روما، وہ جانا جاتا تھا روما کے کنویں کے نام سے، بحر روما، بحر کہتے ہیں عربی زبان میں کنویں کو۔ دی ویل واز اونڈ بائی اے جیو، جو کنواں تھا وہ ملکیت تھی ایک یہودی کی، ہو سولڈ اٹس واٹر، جو بیچتا تھا اس کا پانی، ایٹ اے ہائی پرائس، اونچی قیمت پہ، مہنگے داموں میں۔ دی کمپینینز آف دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ور جنرلی پور، وہ عام طور پر زیادہ تر غریب تھے۔ اینڈ فاؤنڈ اٹ، اور ان کو معلوم ہوتا تھا، ہارڈ، مشکل، ٹو گیٹ واٹر، پانی لینا، تو مطلب ان کے لیے پانی جو لینا تھا وہ مشکل تھا۔ ون ڈے دے کیم ٹو دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اینڈ اپرائزڈ، اور آگاہ کیا، ہم، انہیں، اباؤٹ دیئر کنڈیشن، اپنی حالت کے بارے میں۔ دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سٹنگ ان مسجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت، اینڈ مینی آف ہز کمپینینز، اور ان کے کئی ساتھی، کئی صحابہ اکرام، ور دیئر ٹو، وہ بھی وہیں تھے۔ ہی لکڈ اراؤنڈ، انہوں نے ارد گرد دیکھا، اینڈ سیڈ، اور کہا، از دیئر اینی ون ہیئر، کیا کوئی یہاں ہے، ہو وڈ لائک ٹو پرچیز پیراڈائز، جو خریدنا پسند کرے گا جنت کو، فار ہم سیلف، اپنے لیے، ان ریٹرن فار بحر روما، بحر روما کے بدلے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹوڈ اپ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اینڈ وینٹ آؤٹ کوائٹلی، اور خاموشی سے باہر چلے گئے۔ ہی وینٹ ٹو دا جیو اینڈ آفرڈ، وہ یہودی کے پاس گئے اور پیشکش کی، ٹو بائی، خریدنے کی، دی ویل فرام ہم، کنواں اس سے، وہ یہودی کے پاس گئے اور انہوں نے کنواں خریدنے کی پیشکش کی۔ دی جیو ڈڈ ناٹ ایگری، یہودی رضامند نہیں ہوا، ٹو سیل اٹ، اسے بیچنے کے لیے، ایٹ فرسٹ، پہلے وہ رضامند نہیں ہوا، بٹ دین ہی تھاٹ، لیکن پھر اس نے سوچا، اٹ ٹو بی مور پروفیٹیبل، کہ اس کو اور منافع بخش بنایا جا سکتا ہے، ٹو میک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پارٹنر، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پارٹنر بنا لے، اپنا شراکت دار بنا لے،
ایز ہی واز اے رچ بزنس مین، کیونکہ حضرت عثمان ایک امیر جو ہے کاروباری بندے تھے، ایک تاجر تھے۔ ہی دیئر فور، اس نے پھر ایگریڈ ٹو سیل، رضامند ہو گیا بیچنے کے لیے، ہاف آف ہز شیئر، اپنا جو کنواں تھا اس کا آدھا حصہ، ٹو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار 12,000 درہمز، ان کو بیچنے پہ رضامند ہو گیا، کتنے داموں میں؟ 12,000 درہمز میں۔ درہمز جو کرنسی ہوتی تھی عرب کی، جو چاندی کے سکے ہوتے تھے، سلور کائنز یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اٹ واز ایگریڈ دیٹ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وڈ ریسیو، تو یہ اس بات پہ رضامندی ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریسیو کریں گے، حاصل کریں گے، آل دی انکم، ساری آمدنی، فرام دا ویل، کنویں کی، فار ون ڈے، ایک دن کے لیے، اینڈ دا جیو فار دا نیکسٹ، اور اگلے دن یہودی۔ یعنی کہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمدنی حاصل کریں گے کنویں سے، اور دوسرے دن یہودی، اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریٹرن ٹو دا مسجد، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد واپس آئے، اینڈ آفرڈ ہز شیئر، اور پیش کیا اپنا حصہ، ان دا ویل، کنویں کے اندر جو حصہ تھا ان کا، ٹو دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اٹ واز پروکلیمڈ، یہ اعلان ہوا، ان مدینہ میں، دیٹ ایوری ون کوڈ کیری ایز مچ واٹر فری آف کاسٹ، کہ ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے جتنا وہ پانی چاہے مفت میں، ایز ہی شی لائکڈ، جیسا ہی جتنا وہ یا لڑکی یا لڑکا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آن دا ڈے، اس دن، اپوائنٹڈ آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان کے لیے منتخب ہوا ہے، دی مسلمز ایز ویل ایز دا جیوز، مسلمان اور ساتھ ہی ساتھ یہودی بھی، میڈ فل یوز آف حضرت عثمان جنراسٹی، تو یہاں پہ دیکھیں عثمان کے آگے اپسٹرافی لگی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کاکی کے، تو جنراسٹی کہتے ہیں سخاوت کو، تو یہودی اور مسلمان دونوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا۔ اینڈ کیریڈ انف واٹر، اور لیا کافی پانی، ٹو لاسٹ، جو باقی رہے، فار دا نیکسٹ ڈے ایز ویل، اتنا پانی لے لیا اس دن، جو دن حضرت عثمان کے لیے مقرر تھا اسی دن اتنا پانی لے لیا کہ اگلے دن تک بھی وہ چلتا رہے، تاکہ جب یہودی کا دن آئے تو اس دن پانی نہ لینا پڑے، اگلے دن جب عثمان کا پھر دن آئے تو اس دن ہم پانی لے لیں۔ دی جو لرنڈ اے بٹر لیسن، یہودی نے سیکھا ایک تلخ سبق، ویئر ایز، جبکہ ہی ہیڈ ہوپڈ، اس نے امید کی تھی، ٹو میک مور منی، زیادہ پیسہ بنانے کی، ہی میڈ نن ایٹ آل، اس نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ ہی وینٹ ٹو حضرت عثمان، وہ حضرت عثمان کے پاس گیا، اینڈ آفر ٹو سیل دی ادر ہاف آف دی ویل آلسو، اور پیشکش کی اپنا جو بقایا حصہ تھا اس کو بھی بیچنے کی، کیونکہ اس کو کوئی منافع نہیں ہو رہا تھا تو اس نے اب سوچا کہ اس کو بھی میں سیل کر ہی دوں۔ حضرت عثمان کوڈ ہیو ریفیوزڈ، حضرت عثمان انکار کر سکتے تھے، ٹو بائی اٹ، اس باقی حصے کو لینے سے، فار دا مسلمز ہیڈ نو لانگر اینی ڈیفیکلٹی، کیونکہ اب مسلمانوں کے لیے اور کوئی مشکل نہیں رہی تھی، بٹ سچ واز ہز جنراسٹی، لیکن وہ ان کی سخاوت ہی تھی، دیٹ ہی پیڈ دا جیو، کہ انہوں نے ادا کیا اس یہودی کو، وٹ ایور ہی آسکڈ فار ہز شیئر، جو بھی اس نے مانگا اپنے بقیہ حصے کے لیے۔ دی ویل واز ڈیڈیکیٹڈ، وہ جو کنواں تھا وہ وقف کیا گیا، ایز این انڈومنٹ، ایک چندے کے طور پہ، ایک عطیے صدقے کے طور پہ، ٹو دا پیپل آف مدینہ، مدینہ کے لوگوں کو۔ دی ویل ایگزسٹ ان مدینہ ٹو دس ڈے، یہ جو کنواں ہے مدینہ کے اندر آج کے دن بھی موجود ہے، اینڈ از نون ایز، اور جانا جاتا ہے، بیر عثمان اور عثمانز ویل، جو بیر روما تھا اب وہ بیر عثمان، عثمان کا کنواں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج کے اوپر آتے ہیں، ڈیورنگ دی ڈیز آف کیلف عمر، خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنوں میں، فیمائن کہتے ہیں غذائی قلت کو، بروک آؤٹ، پھوٹ پڑنا، نکل آنا، ایک دم سے قلت کا آ جانا، ان عربیہ، عرب میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز گریٹلی ڈسٹریسڈ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے اس قلت کو دیکھ کر۔ ہی ڈڈ آل ہی کوڈ ڈو ٹو لیسن، یہاں پہ لیسن نہیں ہے، لیسن کہتے ہیں سبق کو، لیسن کہتے ہیں کم کرنا، یہ ایک ورب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور کوشش کی، سب کچھ کیا کم کرنے کے لیے، دی ہارڈ شپس آف پیپل، لوگوں کی مشکلات کو۔
آل دی فوڈ دیٹ واز براٹ ان ٹو مدینہ، تمام جو بھی خوراک فوڈ مدینہ کے اندر لایا جاتا، واز پرچیزڈ بائی دی کیلف، اس کو خلیفہ خرید لیتے، فار دی بیت المال کے لیے، اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دی پیپل، اور تقسیم کیا لوگوں کے درمیان۔ ون ڈے ہی لرنڈ دیٹ، ایک دن انہوں نے سنا، 1000 کیمل لوڈ آف فلور بلانگنگ ٹو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن انہوں نے سنا کہ 1000 اونٹ جو ہیں وہ آٹے کے لدے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، ہیڈ ریچڈ مدینہ، وہ مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وینٹ ٹو ہم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اسٹریٹ اوے، سیدھے، اینڈ آفر ٹو بائی، اور پیشکش کی خریدنے کی، دی انٹائر اسٹاک، انٹائر کہتے ہیں تمام، سارے کا سارا اسٹاک، وہ جو مال تھا، فرام ہم، ان سے، ایٹ 25% پرافٹ، 25% منافع پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاؤ ایور ٹرن ڈاؤن دی آفر اینڈ سیڈ، لیکن انہوں نے، ٹرن ڈاؤن کہتے ہیں ٹھکرانا، اور ٹرن ڈاؤن سیکنڈ فارم ہے ٹھکرائی، دی آفر پیشکش، اینڈ سیڈ، انہوں نے یہ آفر ٹھکرا دی اور کہا، آئی ہیو another buyer، میرے پاس ایک اور خریدار ہے، who is offering me much more، جو مجھے پیش کر رہا ہے آپ کے منافع سے بھی زیادہ۔ دی کیلف سیڈ، خلیفہ نے کہا، آئی کین آفر یو 50% پرافٹ، میں تمہیں 50% پرافٹ دے سکتا ہوں۔ حضرت عثمان اسٹل ڈکلائنڈ، حضرت عثمان نے پھر بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر ریزڈ ہز آفر ٹو 100%، حضرت عمر نے بڑھائی اپنی آفر جو ہے 100% تک، مطلب کہ دگنی قیمت دینے کے لیے وہ راضی ہو گئے تھے۔ بٹ حضرت عثمان ڈڈ ناٹ ایگری اینڈ سیڈ، حضرت عثمان راضی نہ ہوئے اور کہا، آئی ہیو اے بائر ہو از آفرنگ می ایون مور، میرے پاس ایک خریدار ہے جو اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ دی کیلف آفر ٹو پے 3 ٹائمز، جو خلیفہ تھے انہوں نے پیش کی کہ 3 گنا میں ادا کرتا ہوں، مطلب کہ 300%، دی پرائس آف دی فلور، آٹے کی قیمت کے، دین 4 ٹائمز، پھر 4 گنا، اینڈ ایون 5 ٹائمز، اور حتیٰ کہ 5 گنا۔ حضرت عثمان ریجیکٹڈ آل دیز آفرز، حضرت عثمان نے تمام کی تمام جو پیشکش تھی ان کی وہ ریجیکٹ کر دی، وہ انہوں نے ٹھکرا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاٹ اپ اینگریلی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے غصے سے، اینڈ سیڈ، اور کہا، عثمان، وائی ہیو یو بیکم سو ہارڈ ہرٹڈ ناؤ، کیوں تم جو ہے وہ اب سخت دل ہو گئے ہو، ویئر ایز یو یوز ٹو بی جینرس، جب کہ تم سخی ہوتے تھے، ان دا ڈیز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو تم اس وقت سخی ہوتے تھے، اب تم اتنے سخت دل کیوں ہو گئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، ہی آنسرڈ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آئی ایم اونلی ڈوئنگ بزنس، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، اینڈ آئی وڈ سیل مائی گڈز، اور میں بیچوں گا اپنا ساز و سامان، گڈز کہتے ہیں اشیاء کو، سامان کو، ٹو دا ون، اس بندے کو، ہو وڈ گیو می دا گریٹسٹ پرافٹ، جو مجھے سب سے زیادہ منافع دے گا۔ دی کیلف ریزڈ ہز آفر ہائر اینڈ ہائر، خلیفہ اپنی پیشکش کو زیادہ سے زیادہ کرتے گئے، انٹل، حتیٰ کہ جب تک، ہی واز ویلنگ ٹو پے 9 ٹائمز، کہ وہ راضی ہو گئے 9 گنا قیمت کے، آٹے کی جو قیمت تھی اس کے 9 گنا، مطلب کہ 900%، دی پرائس آف دی فلور، آٹے کی قیمت کے، ایز پرافٹ، منافع کے طور پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسٹوڈ اپ کاملی اینڈ سیڈ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ کہا، کاملی یہاں پہ دیکھیں جو ایم سے پہلے ایل آیا ہوا ہے وہ سائلنٹ ہے، اسی طرح جب ایم سے پہلے ایل آتا ہے تو وہ سائلنٹ ہوتا ہے، جیسے پام لفظ ہوتا ہے، کام ہے، اس کے علاوہ اور کئی الفاظ ہوتے ہیں جو ایل آ جائے اگر ایم سے پہلے تو وہ سائلنٹ ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر، آئی ہیو آلریڈی سولڈ مائی اسٹاک، میں پہلے ہی اپنا سامان بیچ چکا ہوں، دی بائر از اللہ، جو خریدار ہے وہ اللہ ہے، ہو ہیز پرامسڈ ٹو پے می، جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز، کم از کم 10 گنا دینے کا، دی پرائس ایز پرافٹ، قیمت جو ہے اس کے بدلے میں منافع، اینڈ مے ریز اٹ ٹو، اور شاید وہ بڑھا دے اسے، ٹو 70 گنا، اور ایون 700 ٹائمز، یا 700 گنا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو بندہ
صدقہ کرے گا اللہ کی راہ میں تو اس کو اس کے بدلے 10 گنا سے زیادہ وہ 70 گنا بھی دے سکتا ہے، 700 گنا بھی دے سکتا ہے۔ گو اینڈ ڈسٹریبیوٹ، جاؤ اور تقسیم کرو، دی فلور امانگ دی پیپل، آٹے کو لوگوں کے درمیان، ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام پہ۔ دی کیلف واز سو ٹچڈ، جو خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے متاثر ہوئے بائی دی جنراسٹی آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے، دیٹ ہی ویپٹ، کہ وہ رونے لگے۔ ہی دین ایمبریسڈ، انہوں نے پھر گلے لگایا، ہم، انہیں، حضرت عثمان کو، اینڈ بیگڈ فارگیونیس، اور مانگی فارگیونیس، معافی، بیگ مانگی، فارگیونیس معافی، فار دی ہارش ورڈز، سخت الفاظ کے لیے، ہی ہیڈ یوزڈ ارلیئر، جو انہوں نے پہلے استعمال کیے تھے۔ دین اٹ واز ڈسٹریبیوٹیڈ، پھر وہ جو آٹا تھا وہ تقسیم کیا گیا، امانگ دی پیپل، لوگوں میں، ہیپلی اینڈ جینرسلی، خوشی سے اور سخاوت سے۔ یہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے میں نے، امانگ اور بٹوین، دونوں کا مطلب ہوتا ہے درمیان، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ جو بٹوین ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ امنگ جو ہوتا ہے وہ دو سے زیادہ لوگوں یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان، جب آپ کوئی چیز تقسیم کریں گے یا درمیان لگائیں گے تو وہاں پہ امنگ کا ورڈ یوز ہوگا۔ جیسے یہاں پہ جملہ تھا دین اٹ واز ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دی پیپل، تو وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کیا گیا، تو وہاں لوگ جو تھے وہ دو سے زیادہ تھے، مدینہ کے عرب کے لوگ تھے، تو اس وجہ سے یہاں ورڈ امنگ یوز ہوا ہے۔ الحمدللہ یونٹ نمبر 7 کی ٹرانسلیشن مکمل ہو چکی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔